کہ وہ آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں۔ محمد حاشر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرهم غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. بچوں نے بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرمائی۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزارش کروں گا محمد مسعود صاحب سے، جو بڑے درد اور سوز کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں، کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ جی اچھا، بسم اللہ۔ درود پاک آواز پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دو پنجابی دی شعر پڑھاں گا، اس پر نعت پڑھاں گا اردو جی۔ کنی سونی اکھ سونی دی، کنی سونی اکھ سونے دی، وکھ لبیاں چوں لکھ سونے دی، کنی سونی اکھ سونے دی، وکھ لبیاں چوں لکھ سونے دی، کنی سونی اکھ سونے
1,24,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,24,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਨ ਦਿਸੇ ਵਖ ਸੋਹਣੇ ਦੀ, ਸ਼ਾਨ ਦਿਸੇ ਵਖ ਸੋਹਣੇ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖ ਸੋਹਣੇ ਦੀ। کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، عطا کیا یا رسول اللہ، عطا کیا مجھ کو درد الفت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بشر ہے کلام ربی، جو سر بشر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا جی کی
سب تمہارا کرم ہے آقا، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے الفت، نبی جی کا فرمان زندگی ہے، نبی جی کا فرمان بندگی ہے، نبی جی کا عرفان بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزارش کروں گا ملک عیسیٰ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آپ سب بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، اصحابوں میں نمازوں میں درودوں میں سلاموں میں، اصحابوں میں نمازوں میں درودوں میں سلاموں میں، جو گونجن ہر طرف سجنا، جو گونجن ہر طرف سجنا، ترانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے۔ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ۔ اب میں آخری نعت کے لیے گزارش کروں گا ہمارے نہایت محترم
حاجی فضل الرحمان صاحب آما سے جو تشریف لائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مولا تو رحیم کریم ہے، مولا تو رحیم کریم ہے، کرم کر دے تنو شان بلندہ دواسطائی۔ مولا تو رحیم کریم کرم کر دے تنو شان بلندہ دواسطائی۔ سیاہ کار ہاں بخشی عیب میرے، تنو کالی کملی دیاں تنداں دواسطائی۔ تے جڑے عشق نبی وچ ہوئے شہید، اویس کرنی دیاں دنداں دواسطائی۔ تے جڑے کربلا اندر ہوئے شہید، اہل بیت دیاں فرزنداں دواسطائی۔ تے سنو ساریاں نوں، تے سنو ساریاں نوں آقا دی دید دیویں، تنو کعبے دیاں کنداں دواسطائی۔ آقا جی لاج رکھ لئیو مسکیناں دی، آقا جی لاج رکھ لئیو مسکیناں دی۔ بی بی پاک دی لوری دواسطائی۔ تے جڑی پائی سی صدیق نے عشق اندر، اس ٹاٹ دی بوری دواسطائی۔ تے جڑے جھولے وچ جھولیا علی اصغر، تے جڑے جھولے وچ جھولیا علی اصغر، اس جھولے دی ڈوری دواسطائی۔ آقا جی اپنی غلامی وچ رکھیو، آقا جی اپنی غلامی وچ رکھیو، مولا علی دی جوڑی دواسطائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ او سیاں بڑیاں نصیباں والیاں، او سیاں بڑیاں نصیباں والیاں، جنہاں نے چگیاں مدینے وچ پا لئیاں۔
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਗੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਆਂ انشاءاللہ ایک دن چمانگے ضرور ایک دن چمانگے ضرور سبز گنبد تے سنہری جالیاں سبز گنبد تے سنہری جالیاں او سیاں بڑیاں نصیباں والیاں او سیاں بڑیاں نصیباں والیاں جنہاں نے چگیاں مدینے وچ پالیاں مدینے وچ پالیاں او جڑی جگہ بڑی نصیباں والی جتھے ہر ویلے رہندی ہے خوشحالی او جگہ بڑی نصیباں والی جتھے رہندی ہے ہر وقت خوشحالی او سیاں بڑی نصیباں والیاں جنہاں نے چگیاں مدینے وچ پالیاں ماشاءاللہ سبحان اللہ. ابھی ہمارے ایک بہت ہی خوبصورت آواز بڑے سوز اور کیف کے ساتھ پڑھتے ہیں. ابھی ہمارے مہمان نعت خواں ہمارے سے تشریف لے آئے ہیں رشید بٹی صاحب سے. ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی پرسوز آواز میں مختصر وقت کے لیے اپنی حاضری لگوائیں. رشید بٹی صاحب. درشی پر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. میں کہ بے وقت تو بے مایا میں کہ بے بک تو بے مایا تیری محفل میں چلا آیا آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج میں عرش کا پایا ہوں آج میں عرش کا پایا ہوں تیرا پیکر ہے کہ ایک نور تیرا پیکر ہے کہ ایک نور جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں جالیوں سے تجھے
دیکھایا ہوں چند پل یوں تیری قربت میں کٹے چند پل یوں تیری قربت میں کٹے جیسے ایک عمر گزارایا ہوں جیسے ایک عمر گزارایا ہوں یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو یہ کہیں خامی ایمان بھی نہ ہو یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں جب چلا عرض مدینہ پہ کبھی جب چلا عرض مدینہ پہ کبھی جب چلا عرض مدینہ پہ کبھی دل ہی دل میں بہت اترایا ہوں دل ہی دل میں بہت اترایا ہوں میں کہ بے بک تو بے مایا ہوں تیری محفل میں چلا آیا ہوں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت اور حسین انداز میں رشید احمد بٹی صاحب نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے. اب میں نہایتی ادب کے ساتھ خصوصی گفتگو اور درس کے لیے گزارش کروں گا استاذ المکرم حضرت علامہ سید محمد نعیم شاہ صاحب سے کہ آج کی محفل کی مناسبت سے خصوصی درس ارشاد فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم. محترم حاضرین مجلس، ہم آج اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور یہ جو موقع ہے یہ
हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 11वीं की मुनासबत से हर महीने हम जमा होते हैं और उसमें कुछ इन सुलहा का, उनकी तालीमात का ज़िक्र करते हैं ताकि हमारे दिलों की इस्लाह हो। आज जो मौजू है, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तौफीक दे कि ये मौजू आगे जो मैंने इरादा किया है वो मुकम्मल हो। इसका ताल्लुक़ सुलूक के साथ है, मुरीद के साथ है, अल्लाह ताला के तरफ सफ़र से मुताल्लिक़ है। अल्लाह ताला ने जो इस दुनिया में हमें भेजा, तो हमारा इस दुनिया में मकसद खाना पीना, सोना, जागना ये नहीं रखा। बेशक ये तमाम चीज़ें ज़राए हैं, वसाइल हैं। असल मकसद हमारा इस दुनिया में अल्लाह ताला की इबादत है, ये हमारा असल मकसद है। तो हमारा जो सफ़र अल्लाह ताला की तरफ है, उलमा और सूफिया इसको सैर इल्लाह का नाम देते हैं, यानी अल्लाह की तरफ सफ़र, सैर। अब जो मैंने आयत आपके सामने तिलावत की, यानी जब हमारा सिलसिला कलाम चलेगा तरतीब के साथ इंशाअल्लाह आइंदा भी, तो उसमें आज का जो मौजू है वो मुरीद का जो लफ्ज़ है, मुरीद क्या है और मुरीद कौन होता है। यानी यूँ समझ लें कि जब आप सफ़र करते हैं किसी भी जगह का, तो मुख्तलिफ़ स्टेशन होते हैं, मुख्तलिफ़ मकामात होते हैं। आप यहाँ से जाते हैं एयरपोर्ट, वहाँ से फिर कोई दूसरा मकाम आता है, फिर कोई तीसरा मकाम आता है। इसी तरह अल्लाह ताला की तरफ जो सफ़र है, इसमें भी मुख्तलिफ़ स्टेशन हैं, मुख्तलिफ़ मकामात हैं। फिर हर एक मुकाम उसके अपने तकाज़े हैं, उसके क्या हैं, अपने तकाज़े हैं। अगर इंसान को उन मकामात का पता ना हो, उन मकामात का इल्म ना हो, उन मकामात के तकाज़ों का इल्म ना हो, तो मुझे ये बताएं कि जब आप दुनिया का सफ़र करते हैं, तो दुनिया के सफ़र में सबसे पहले आप क्या करते हैं कि अगर कहीं आपने सफ़र करना है तो आप ये मालूमात करते हैं कि हमें टिकट कहाँ से मिलता है, सस्ता टिकट कहाँ से मिलता है। फिर आप ये मालूमात करते हैं कि जो अच्छा रूट है वो कौन सा है, जहाज़ कौन सा है, वहाँ पे हमें सहूलतें मुयस्सर हैं या मुयस्सर नहीं हैं। तो यानी कितनी तैयारी होती है, कितना एहतिमाम होता है। इतने एहतिमाम के साथ हम क्या करते हैं, दुनियावी सफ़र करते हैं। जो अल्लाह की तरफ सफ़र है ये भी आप समझ लें इसी तरह का सफ़र है। लेकिन जब हम अल्लाह की तरफ सफ़र करते हैं तो हम बिल्कुल मालूमात नहीं करते, हम जाके बस किसी के हाथ में हाथ दे देते हैं। ये आगे से पता नहीं करते कि जिसके हाथ में हम हाथ दे रहे हैं वो इस काबिल भी है या इस काबिल नहीं है। आप में से जो बुज़ुर्ग अहबाब हैं जो पाकिस्तान से आए हैं, उनको तो इस चीज़ का इल्म होगा, जो यहाँ की पैदाइश है उनको इस चीज़ का इल्म नहीं होगा। यानी हमने अपने बुज़ुर्गों से ये सुना कि जब वो किसी पीर की तलाश में जाते थे, किसी शेख की तलाश में जाते थे, तो 15-15, 20-20 साल का अरसा गुजार देते थे। ऐसा है या नहीं है? 15-15, 20-20 साल, 30-30 साल वो शेख की तलाश करते थे। उसमें ये देखते थे कि ये जो शेख है ये शरीयत पर अमल करता है या शरीयत पर अमल नहीं करता। तब कहीं जाकर वो अपना हाथ उस शेख के हाथ में दे देते थे। दुनिया के मामलात में हम आजकल क्या हो गए हैं, या दीन के हवाले से हम क्या हो गए हैं, हम गफलत का शिकार हैं। हम दीन की तरफ वो तवज्जो नहीं देते जितनी तवज्जो हम दुनिया को दे रहे हैं। जो मैंने आयत पढ़ी उस आयत का मजमून भी यही है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मन काना युरीदुल आजिला अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद। इसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो इरादा करता है,
اب میں آیت کی پوری تشریح یا تفسیر نہیں کر رہا. ہمارا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ لفظ مرید. کہ مرید کون ہوتا ہے؟ مرید کون ہوتا ہے؟ اب ہم نے اپنے طور پہ ایک مفہوم بنایا ہوا ہے کہ جب ہم کسی کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا دیتے ہیں تو بس اب اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں کرنا, ہم نے آرام سے بیٹھ جانا ہے. اب ہمارا شیخ ہمیں ہاتھ سے پکڑ کر منزل تک پہنچا دے گا. یعنی ہم نے تصوف کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے. تو میرے بھائیوں, تصوف کا یہ مطلب, آپ تصوف کی تمام کتب اٹھائیں, کسی شیخ نے, کسی ولی نے, کسی اہل طریقت نے نہیں بتایا. جس نے بھی بتایا اس نے یہی بتایا کہ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ آپ ایک وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ نماز کی پابندی کریں گے, آپ روزوں کی پابندی کریں گے, آپ تمام جتنی عبادات ہیں ان کی پابندی کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ان عبادات کے آپ اپنے نفس کی اصلاح کریں گے. اپنے نفس کی کیا کریں گے؟ اصلاح کریں گے. اگر اپنے نفس کی اصلاح نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کو منزل تک نہیں پہنچا سکتے. یا آپ اگر جتنے بھی مثلا کشف المحجوب اٹھا کر پڑھیں, یا آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر پڑھیں تصوف کی, تو اس میں آپ کو یہی لکھا ہوا نظر آئے گا. لیکن ہم چونکہ آسانیاں تلاش کرتے ہیں تو ہم نے اس کا ایک آسان سا مفہوم یہ نکال لیا کہ بس جب ہم کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے تو ہاتھ دینے کے ساتھ ہی کیا ہوگا؟ ہم منزل تک پہنچ جائیں گے. تو اس طرح نہیں ہوتا. اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے, یہ جو مرید کا لفظ ہے یہ اصل میں جو صلحاء نے, جو صوفیاء تھے, انہوں نے اس آیت سے اخذ کیا کہ مرید کون ہوتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من کان یرید العاجلہ. اللہ تعالیٰ نے دو کیٹیگریز بتائیں. کتنی کیٹیگریز بتائیں؟ دو کیٹیگریز بتائیں. ایک کے بارے میں فرمایا من کان یرید العاجلہ, کہ انسانوں میں ایک طبقہ وہ ہے کہ جو یہ جلدی دنیا کی زندگی کی طلب کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں. یرید کا مطلب کیا ہے؟ جو ارادہ کرتا ہے. یرید کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کرتا ہے. اور جو ارادہ کرنے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرید. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرید کہتے ہیں. تو مرید کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو ارادہ کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ دو قسم کے مرید ہیں. ایک اس دنیا کا ارادہ کرتا ہے, دنیا کا مرید ہے, اور دوسرا کون سا مرید ہے؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ. اور دوسرا مرید وہ ہے جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے. جو کیا کرتا ہے؟ آخرت کا ارادہ کرتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ آخرت کا مرید ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مرید کی ڈیفینیشن بتا دی کہ جو مرید ہے, سچا مرید ہے, وہ کبھی دنیا کی طلب نہیں کرے گا, وہ دنیا کی طرف نہیں جائے گا, دنیا کے حاصل کرنے کی طرف جدوجہد نہیں کرے گا, کوشش نہیں کرے گا, بلکہ وہ کس چیز کی طرف کوشش کرے گا؟ وہ آخرت کی طلب کرے گا. اس کا ہر ایک عمل کیا ہوگا؟ وہ آخرت کے لیے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو مرید ہے وہ کون ہے؟ جو آخرت کی طلب کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرید کی ڈیفینیشن بتا دی. اب جب یہ آیت ہم نے پڑھ دی تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا کیا کر دیا؟ مقصد کا تعین کر دیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ ہم آخرت کی طلب کریں, ہم اللہ تعالیٰ کی طلب کریں, ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت کی طلب کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا کیا فرما دیا؟ ایک تعین کر دیا کہ ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے. اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بات کی, دنیا کی بات کی, اور اس کے حوالے سے فرمایا من کان یرید العاجلہ, جو شخص دنیا کی زندگی کو کیا کرتا ہے؟ طلب کرتا ہے, چاہتا ہے, دنیا کی خوشحالی چاہتا ہے کہ مجھے جلدی مل جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو اسی دنیا میں جس کے لیے چاہیں وہ دنیا ہم عطا کر دیتے ہیں. دنیا کا کیا کر دیتے ہیں؟ عطا کر دیتے ہیں. جو دنیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جلد ہی اس کو دنیا عطا ہو جاتی ہے, مل جاتی ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جعلنا له جہنم, اس کے لیے پھر ہم نے جہنم بنا دی ہے. جو صرف دنیا کی طلب کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جہنم ہے. اور پھر اس جہنم میں کیسے جائے گا؟ یصلاها مذموما مدحورا,
اللہ نے فرمایا کہ وہ اس جہنم میں داخل ایسے ہوگا کہ ملامت اس پر پڑے گی. اس پر کیا پڑے گی؟ ملامت پڑے گی، اور دھتکارا ہوا وہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ نقصان ہے کس چیز کا؟ جو صرف دنیا کو طلب کرتا ہے، جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے، جو دنیا کا کیا ہے؟ مرید ہے. اور اس کے بدلے میں وہ من اراد الآخرہ، اور جو آخرت کا مرید ہے، آخرت چاہتا ہے، اللہ نے فرمایا وسعى لها سعيها. اب یہ جو میں نے بتایا تھا کہ جو ہم نے مرید کا معنی اپنے طور پر اخذ کر لیا ہے، گھڑ لیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ جو آخرت کا مرید ہوگا وہ ایسے نہیں ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وسعى لها سعيها، پھر اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ کوشش بھی کرتا ہے. یہ نہ ہو کہ بس وہ کوشش نہ کرے، صرف ارادہ کر لیں، تو صرف آخرت کا ارادہ کرنے سے حاصل نہیں ہوتا. وسعى لها سعيها، وہ آخرت کے لیے کیا کرے؟ کوشش بھی کرے گا تو اس کو کامیابی ملے گی. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس کے ساتھ ایک اور شرط اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ساتھ ہی ساتھ وہ کیا ہو؟ وہ مومن بھی ہو. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی کوشش کیا ہوگی؟ وہ مقبول ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہوگی؟ مقبول ہوگی. اب یہ آیت ہم نے پڑھ لی تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ جو ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، مطلب ذہن میں سوال تو آتا ہے، یعنی آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے کہ پھر جب دنیا اتنی بری چیز ہے، اس کی طلب اتنی بری چیز ہے جو انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے، تو پھر یہ جو ہم جاتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، صبح گھر سے نکلتے ہیں، کھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اولاد کے لیے رزق کمانے کی کوشش کرتے ہیں، یا گاڑی ہے یا مکان ہے، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں، تو کیا اس تمام کا اصول یہ کیا ہے؟ یہ مذموم ہے، یہ غلط ہے. اس سوال کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، پھر دنیا کیا چیز ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ دنیا کس کو کہتے ہیں. اب جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو دنیا جو ہے، دنیا اس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، آپ مکان بھی بناتے ہیں، آپ کے پاس سواریاں بھی ہیں، آپ کام بھی کرتے ہیں. تو اگر دنیا اسی چیز کا نام ہوتا تو یہی چیزیں تو ہمارے اسلاف نے بھی ہم سے بہتر اس زمانے میں حاصل کی تھیں. کیا ان کے پاس اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق سواریاں نہیں تھیں؟ کیا ان کے پاس مقامات نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس دولت نہیں تھی؟ جی ان کے پاس دولت بھی تھی، وہ کوشش بھی کرتے تھے، دنیا کے لیے محنت مزدوری بھی کرتے تھے. تو پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کی طلب کرتا ہے، تو وہ جو مذموم دنیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے لیے فقہا نے یا صلحاء نے یا صوفیاء نے کہا کہ وہ جو دنیا جس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان کا دل اس دنیا کے ساتھ لگ جائے، ایک انسان کا دل اس دنیا کے ساتھ لگ جائے، اور وہ دنیا بذات خود اس کا مقصد بن جائے. وہ دنیا کیا بن جائے؟ اس کا بذات خود مقصد بن جائے. دنیا کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد ہی نہ رہے. کھایا تو صرف کھانا ہی مقصد ہے، پیا تو صرف پینا ہی مقصد ہے، سویا تو صرف سونا ہی مقصد ہے. اب ایک شخص یہ ہو گیا. دوسرا شخص اس کے مقابلے میں کون ہے؟ جو کھاتا تو ہے، وہی کھانا کھاتا ہے، وہی کھانا کھاتا ہے، وہی پانی پیتا ہے، اسی طرح بستر پر سوتا ہے، لیکن اس کا بستر پر سونا، اس کا کھانا کھانا، اس کا پانی پینا، اس کے پیچھے یہ مقصد ہوتا ہے کہ میں پانی پیوں گا، کھانا کھاؤں گا، میرے جسم میں قوت پیدا ہوگی، طاقت پیدا ہوگی، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا. اب وہ جو شخص جو صرف کھانا کھاتا ہے اور اس کی یہ نیت نہیں ہوتی بس وہ زندگی گزارنے کے لیے گزار رہا ہے، وہ شخص کیا ہے؟ اور وہ شخص جو کھانا پینا اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ اس سے میرے جسم میں کیا آئے گی؟ طاقت آئے گی. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. وہ جو شخص ہے وہ دنیا کا مرید بن گیا، یہ شخص کیا ہے؟ یہ آخرت کا مرید بن گیا. تو فرق ہو گیا یا نہیں ہوا؟ تو اب صوفیاء یہ کہتے ہیں، اتقیاء یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا مقصد اس دنیا میں کیا ہو، اس دنیا میں آپ کا مقصد کسی بھی کام کرنے سے یہ ہو کہ اس سے مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، تو وہ جو دنیا کے لیے آپ کام کرتے ہیں، خواہ بازار میں جاتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں، وہ آپ کا کام کرنا بھی اللہ تعالیٰ عبادت میں شمار کر لیتا ہے. وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ عبادت میں شمار ہو جاتا ہے. حلال روزی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو وہ دنیا
اس کو دنیا نہیں کہتے، یا وہ دنیا نہیں ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس دنیا کی طلب کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اس شخص کی وہ جو دنیا ہے وہ دنیا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ بھی در حقیقت آخرت کی طلب ہے. وہ بھی کیا ہے؟ آخرت کی طلب ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم لقمہ کھاتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کھانے کے ساتھ ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، کس نیت کے ساتھ ہم وہ کھانا کھا رہے ہیں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ دنیا چھوڑ دینا، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درس نہیں دے رہا کہ ہم بالکل دنیا چھوڑ دیں، دنیا تر کر دیں. اللہ تعالیٰ جس چیز کی اصلاح فرما رہا ہے وہ ہماری نیت کی اصلاح فرما رہا ہے، وہ ہمارے نفس کی اصلاح فرما رہا ہے کہ انسان کے اندر جو چیز ہے، یعنی پانی میں کوئی خرابی نہیں ہے، کھانے میں کوئی خرابی نہیں ہے، لباس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لباس میں کوئی خرابی نہیں ہے. خرابی کہاں ہے؟ خرابی ہمارے نفس کے اندر ہے. تو اب یہاں تک میں آپ کو لے آیا ہوں کہ جو صوفیہ کرام ہمیں درس دیا کرتے تھے، جو صوفیہ کرام ہمیں یہ سبق پڑھایا کرتے تھے کہ دنیا کو چھوڑ دو، اس میں دنیا چھوڑنے کا مطلب کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم دنیا کی جو محبت ہے وہ اپنے دل سے ہم نکال دیں. یہاں پر ایک بس مختصر ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اسی سے ریلیونٹ واقعہ آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث کے بھی امام گزرے ہیں، امام الحدیث کہتے ہیں ان کو، کہ یہ جو حدیث میں تھے بہت بڑے امام تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ساتھ ان کی کاروبار بھی تھا، ان کی دنیا بھی تھی، مال اور اسباب یہ بیچتے تھے تجارت کے لیے، مختلف ملکوں میں تجارت کے لیے بیچتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے پاس کوئی اطلاع آتی ہے، کوئی خبر آتی ہے کہ آپ کا وہ جو سامان آ رہا تھا فلاں کسی جہاز میں آ رہا تھا، وہ جہاز غرق ہو گیا یا اس کو نقصان پہنچ گیا. اب جب انہوں نے یہ خبر سنی تو سر نیچے کر کے انہوں نے الحمدللہ کہا کہ الحمدللہ. تھوڑی دیر بعد پھر خبر آتی ہے کہ وہ جو اطلاع پہنچی تھی وہ اطلاع کیا تھی؟ وہ غلط تھی. آپ کا سامان بچ گیا ہے، وہ کوئی اور تھا جس کا نقصان ہوا تھا، آپ کا نقصان نہیں ہوا. انہوں نے پھر سر نیچے کر کے تو انہوں نے کہا الحمدللہ. اب اس پر جو مریدین بیٹھے ہوئے تھے، جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، احباب بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ نے دونوں مرتبہ الحمدللہ کہا، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ نقصان پر بھی الحمدللہ، اور اس کے بعد جب نقصان کی خبر غلط ثابت ہوئی تو اس پر بھی آپ نے الحمدللہ فرمایا. یہ کیا ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سامان کے ملنے یا نہ ملنے، نقصان ہونے یا نہ ہونے پر میں نے الحمدللہ نہیں کہی. جب پہلی مرتبہ خبر پہنچی کہ نقصان ہوا ہے، میں نے اپنے قلب کی طرف نظر کی، نفس کی طرف نظر کی کہ میرے نفس پر تو کوئی اثر نہیں پڑا اس خبر کی وجہ سے، کہ نفس جو دل ہے وہ ترترایا تو نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان کا کوئی اندیشہ تو نہیں ہوا، کوئی ایسا غم خوف تو لاحق نہیں ہوا. جب میں نے یہ دیکھا، اپنے دل کی طرف دیکھا تو دل بالکل مطمئن تھا، دل میں اس نقصان سے کوئی رنج نہیں تھا، کوئی ملال نہیں تھا. تو میں نے اپنے دل کی اس حالت پر الحمدللہ کے الفاظ استعمال کیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے دل کو محفوظ رکھا ہے، میرے دل پر اثر نہیں ہوا. جب دوسری خبر آئی، دوسری خبر کیا آئی کہ بھائی مال ضائع نہیں ہوا، تو اس پر الحمدللہ اس لیے کہی کہ میں نے پھر دل کی طرف نظر دوڑائی کہ اب یہ خوشی کی خبر ہے، تو کیا اب دل پر کوئی خوشی کے اثرات تو نہیں ہوئے؟ دل اسی طرح تھا، دل کو کوئی خوشی بھی نہیں ہوئی. تو میں نے اپنے دل کی وہ جو حالت تھی، جو نفس کی حالت تھی، اس پر میں نے کیا کی؟ میں نے الحمدللہ کہی. تو یہ دنیا کا استعمال اولیاء بھی کرتے تھے، بزرگ بھی کرتے تھے، لیکن وہ اپنے دل سے دنیا کو خارج رکھتے تھے، دل سے دنیا کو کیا رکھتے تھے؟ خارج رکھتے تھے. اسی باب میں ایک مختصر سا قصہ، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا، چونکہ ہمارا موضوع مرید ہے، پھر مرید کے ساتھ میں نے بتایا کہ ایک دنیا کا مرید ہوتا ہے، ایک آخرت کا مرید ہوتا ہے. تو جب میں نے یہ بات کر دی تو ذہن میں اشکال پیدا ہوا. اس اشکال کا جواب بھی میں نے دے دیا کہ دنیا سے مراد دنیا کا یہ حصول نہیں ہے، بلکہ دل کا دنیا میں مشغول ہونا یہ مراد ہے. تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ ایسے زاہد لوگ تھے. زاہد سے مراد یعنی جو عبادات میں مصروف رہتے تھے. آج کل ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، صوفیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو شروع کے ادوار میں جو شخص عبادت کرتا تھا، اس طریقے پر چلتا تھا، اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا تھا؟ زاہد کا لفظ استعمال ہوتا تھا. اس کی جمع زہاد. تو ایسے لوگ تھے زہاد وغیرہ، مجاہدہ کرتے تھے،
اور نماز پڑھتے تھے, عبادات وغیرہ کرتے تھے, تو کچھ ایسے زہاد تھے جنہوں نے ٹھنڈا پانی چھوڑ دیا پینا. یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو دنیا ہے, دنیا شاید اگر ہم دنیا کو استعمال کریں گے, یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ دنیا کو اگر ہم لیں گے, دنیا کو استعمال کریں گے, دنیا سے فائدہ اٹھائیں گے, تو شاید یہ چیز جو ہے یہ تصوف کے خلاف ہے, یہ زہد کے خلاف ہے. تو ٹھنڈا پانی انہوں نے ترک کر دیا. اور بھی مجاہدات کرتے ہوں گے, تو ٹھنڈا پانی ترک کر دیا, اس کی بجائے گرم پانی پیتے تھے تاکہ نفس پہ کیا ہو, ذرا تھوڑا سا بوجھ پڑے, تکلیف پہنچے. اس پر کسی نے مسئلہ جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ دیا کہ آپ ٹھنڈا پانی پئیں گے یا گرم پانی پئیں گے. اب آپ بیک گراؤنڈ سمجھ گئے نا کہ وہ اعتراض کیوں کیا تھا, یہ سوال کیوں کیا تھا. بیک گراؤنڈ یہ تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ٹھنڈا پانی پیوں گا, میں ٹھنڈا پانی پیوں گا, گرم کیوں پیوں, ٹھنڈا پانی پیوں گا تو دل سے آواز آئے گی الحمدللہ, اور گرم پانی پیوں گا تو آواز آئے گی مری مری سی الحمدللہ. اب دیکھیں نا فرق ہے یا نہیں ہے. تو سوچ میں فرق ہے. کس چیز میں فرق ہے؟ سوچ میں فرق ہے کہ آپ دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. دنیا کو محبوب کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بس دنیا ہی میری محبوب ہے, دنیا کے آگے کوئی چیز نہیں ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے, نہ کوئی دوست ہے, نہ کوئی عزیز ہے, نہ کوئی برادری ہے, نہ کچھ ہے, بس دنیا ہی ہے, دنیا میں کماتا جاؤں, نہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگر یہ سوچ ہو تو یہ کیا ہے, یہ مذموم دنیا ہے جس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ایسی دنیا جو ہے, ایسی دنیا کے حصول سے انسان بچا رہے. اگر ایسے دنیا کو حاصل کرتا رہے تو انسان کیا ہوتا ہے, وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے, جہنم تک پہنچ جاتا ہے. لیکن وہ شخص جو دنیا کو اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس سے مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے, تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی کوشش کو کیا کر دیتا ہے, قبول فرما لیتا ہے, اور وہ اپنے کوشش کے نتیجے میں جنت میں پہنچ جاتا ہے. کتنا ٹائم؟ نہیں, نماز کتنے بجے؟ 8 بجے نماز ہے. ٹھیک. تو یہاں تک اب بات سمجھ آ گئی. اب جب ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ جو مرید ہے, مرید کون ہے, جو اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے, جو آخرت کو چاہتا ہے. یہ کیا تھا, یہ پہلا سٹیشن تھا. یہ کیا تھا, وہ جو میں بتا رہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو سفر ہے, اس سفر کا پہلا سٹیشن ہے کہ انسان یہ علم حاصل کرے, یہ عرفان حاصل کرے, یہ ادراک حاصل کرے کہ اصل میں جو مرید ہے, جو ارادہ ہے, وہ کس چیز کا کرنا ہے, اور مرید کس کو کہتے ہیں. یہ پہلا سٹیشن ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف جو سفر ہے, جب انسان نے ارادہ کر لیا اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کا, تو دوسرا سٹیشن اس کو فقہا, صلحاء, صوفیہ, اولیاء وہ کہتے ہیں کہ دوسرا سٹیشن وہ توبے کا ہے. وہ کون سا سٹیشن ہے؟ توبے کا ہے. کہ جب ایک انسان سفر کا آغاز کر لیتا ہے, ارادہ کر لیتا ہے, تو اس سفر کا دوسرا سٹیشن کیا ہے, وہ توبہ ہے. اب تھوڑا سا توبے کے بارے میں بس مختصراً عرض کرتے ہیں, تو 8 بجے ختم کر لیتے ہیں. اب توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ یہ لفظ نکلا ہے رجوع سے. کس سے نکلا ہے یہ لفظ؟ رجوع سے, کہ انسان رجوع کر لیں. اب توبے کے مختلف معنی ہیں, چند معنی آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں. توبے کا ایک معنی ہے علم, کہ انسان کو علم حاصل ہو جائے. انسان کو کیا حاصل ہو جائے؟ علم حاصل ہو جائے. علم کس چیز کا حاصل ہو انسان کو؟ انسان کو اس چیز کا علم ہو کہ میں عبد ہوں, میں بندہ ہوں, اور میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ علم ہمیں حاصل ہو جائے کہ میں نے کیا ہونا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. میری یہ زندگی بڑی مختصر ہے, اور میرے لیے موت منتظر ہے, اور کوئی بھی لمحہ میرے پاس ملک الموت آ سکتا ہے. کسی بھی لمحے میرے لیے ملک الموت آ سکتا ہے, وہ میری روح قبض کر سکتا ہے. تو توبہ اس چیز کا نام ہے کہ ہم یہ علم حاصل کریں, ہر وقت ہمیں یہ علم ہو. جب علم ہے اس کا مطلب کیا ہے, کہ ہمیں یہ احساس رہے, ہر وقت یہ احساس رہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے, اور ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ وہ کیا لمحہ ہوگا کہ جب انسان بالکل تنہا اللہ کے ساتھ کھڑا ہوگا. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان ہوگا, اس کو اپنے سامنے تنہائی میں کھڑا کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے فلاں گناہ کیا. وہ اقرار کرے گا, یا اللہ میں نے فلاں گناہ کیا, فلاں گناہ کیا. پھر اللہ پوچھیں گے فلاں گناہ کیا, فلاں گناہ کیا. جی میں نے وہ گناہ بھی کیا, وہ گناہ بھی کیا. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ دنیا میں تو گناہ کرتا تھا, دروازے بند کر دیتا تھا, مخلوق سے اپنے آپ کو چھپا لیتا تھا, مخلوق کا حیا رکھتا تھا, لیکن میرا حیا تو نہیں رکھتا تھا, میرا حیا نہیں رکھتا تھا. میرے سامنے گناہ کرتا تھا, لیکن مخلوق کا حیا تھا تو دروازے بند کر کے تو گناہ کرتا تھا.
दरवाजे बंद करके गुनाह करता था। तो अब तौबा किसको कहते हैं? तौबा इस एहसास के बेदार होने का नाम है कि हम ये एहसास हर वक्त अपने दिल में बेदार रखें कि हमने अल्लाह के सामने खड़ा होना है। आप जरा थोड़ा सा तसव्वुर करें कि अभी अगर मैं कहूँ आधे घंटे बाद आपका इंटरव्यू है, आप यानी आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, या इम्तिहान है और इम्तिहान के लिए आपने जाना है, पेश होना है, किसी एग्जामिनर के पास पेश होना है, तो मुझे बताएं आधे घंटे आपको यानी बिल्कुल एहसास होता है, यकीन होता है, कैसी कैफियत होती है? इंसान का ऊपर का सांस ऊपर होता है, नीचे का सांस नीचे होता है, और किसी की बात भी नहीं सुनता, तवज्जो के साथ अपने तमाम काम करता है। तो ऐसी कैफियत होती है या नहीं होती? बस यूं समझ लें कि अल्लाह के सामने इससे बढ़कर जो कैफियत होगी, जो इम्तिहान होगा, इससे बढ़कर होगा, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं है। जो तौबा है वो इसी एहसास को बेदार करने का नाम है कि हम ये एहसास अपने अंदर क्या करें? बेदार कर लें, और हमें ये एहसास हो कि अल्लाह ताला ने हमारे सामने क्या है, हमारे साथ दो फरिश्तों को बिठा कर रखा है, जो हर वक्त जो कुछ हम कहते हैं, जो कुछ हम लफ्ज अपने मुंह से निकालते हैं, वो वहां पे नोट करते जाते हैं, नोट करते जाते हैं। हमारी बाकायदा क्या है, तस्वीरें उतारी जा रही हैं, हमारी वीडियो बनाई जा रही है, ये वाली वीडियो नहीं, तस्वीरें बनाई जा रही हैं कि बाकायदा जब क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होंगे तो क्या होगा? कोई बंदा इनकार भी करेगा तो पूरी फिल्म अल्लाह ताला चला देगा, पूरी फिल्म, वो गुनाह जो तन्हाई में किया है वो फिल्म चला देगा, वो सामने दिखा देगा, और इंसान के लिए कोई चारा नहीं होगा, इनकार कर नहीं सकेगा। हत्ता कि अगर इंसान इनकार भी कर देगा तो हाथ बोल पड़ेगा, इंसान का हाथ बोल पड़ेगा, अल्लाह ताला जंजीर आ जाएगी, मुंह बंद हो जाएगा, हाथ बोल पड़ेगा, पांव बोल पड़ेंगे कि मुझे लेकर गया था गुनाह की जगह की तरफ, हाथ कहेंगे कि मेरे साथ गुनाह किया था, कान कहेंगे कि मुझसे गुनाह की बात सुनी थी, गीबत सुनी थी, किसी दूसरे की गलत बात सुनी थी, और उस पर जो था ना, उस पर इसने शाबाश भी दी थी और बड़ा खुश भी हुआ था। तो ये क्या है? ये अल्लाह ताला वहां पर कान हमारे कहना शुरू कर देंगे। और इसमें आखिरी बात करता हूं,